अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामिन व नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में चंद वीडियोज़ गैर मुक़ल्लिदीन के रखते हैं। फिर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे उलमा से यानी साबित होती या उनसे ऐसे मौक़े पर ऐसी चीज़ें पेश आती तो फिर उन पर क्या फ़तवा होता? कुफ्र का फ़तवा दिया जाता, दीन का दुश्मन कहा जाता, दीन को बिगाड़ने वाला कहा जाता या बिदती कहा जाता। बहुत सारी बातें कही जाती, कुरान और हदीस का मुखालिफ कहा जाता, कुरान और हदीस को छोड़ने वाला कहा जाता, बहुत सारी बातें कही जाती। लेकिन ये फिर भी मुवाहिद कहलाते हैं, ये लोग फिर भी अहलुल हदीस कहलवाते हैं, ये फिर भी कुरान और हदीस के दाई हैं और ये फिर भी यही कहते हैं हम कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ को मानते ही नहीं, हमारे पास है ही कुरान और हदीस। तो चंद वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में बतौर नमूना, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हम बतौर नमूना चंद चीज़ें आपकी खिदमत में रखते हैं जो आप देख सकते हैं, ताकि पता चले कि गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत क्या है और लोगों को बताया क्या करते हैं। चलें, ये उमर सिद्दीक़ इनका मुनाज़िर हैं, इनके बड़े मुनाज़िर हैं, इनकी बात सुन लीजिए क्या कहते हैं। सवाल है कि नमाज के अंदर अपनी जुबान में दुआ, इस सवाल का जवाब मैंने कई दफा दिया है। कोई भी नमाज हो, फर्ज या सुन्नत, तशहुद पढ़ने के बाद आप अपनी जुबान के अंदर दुआएं कर सकते हैं, पंजाबी हो, उर्दू हो, सलाम फेरने से पहले जी भाई। हमारी जो दुआएं बेहुजूर हैं, नमाज एक मकाम हुजूर है, इनाबत अल्लाह की तरफ, ठीक है, कर सकते हैं। तो सामिन नाज़रीन, ये हैं उमर सिद्दीक़ साहब। उमर सिद्दीक़ साहब हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है कि नमाज के अंदर अपनी ज़ुबान में दुआएं कर सकते हैं, उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, जिस ज़ुबान में हम दुआएं कर सकते हैं या नहीं। तो ये साफ साफ तौर पर इजाज़त देते हैं कि नमाज में आप तशहुद में, तशहुद के बाद आप अतहियात के बाद यही दुआएं कर सकते हो अपनी ज़ुबान में। ये तो उन्होंने कह दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर यही बात हमारे उलमा कहते, क्यों? क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना कि आप कर सकते हैं, अब भाई इसने जो इजाज़त दी है ना नमाज के अंदर, इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, ये किसने इजाज़त दी है? उमर सिद्दीक़ ने दी है। ये नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के रसूल ने सिखाई है। इजाज़त एक गैर मुक़ल्लिद उमर सिद्दीक़ क्यों दे रहे हैं? इसको किसने इख्तियार दिया है कि आप नमाज में इजाज़त दें, ये आप काम कर सकते हैं? ये इजाज़त आप क्यों दे रहे हैं? आपको किसने इख्तियार दिया है नमाज के अंदर अपनी ज़ुबान में दुआएं मांगने की इजाज़त देने का इख्तियार किसने आपको दिया है? अगर ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है कि हाँ हर ज़ुबान में मांगी जा सकती है, तो फिर हम कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है? आप दिखा दें कि कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज में अपनी ज़ुबान में दुआएं मांगी जा सकती है। अगर आप खुद यानी इजाज़त दे रहे हैं, ये इख्तियार आप खुद इख्तियार यानी एक इजाज़त का आपने खुद इख्तियार लिया हुआ है, तो फिर भाई ये नमाज आप सिखाने वाले हैं या अल्लाह के रसूल सिखाने वाले? यही चीज़ अगर हमारे उलमा कहें तो कहेंगे कि भाई देखें ये कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं, ये अल्लाह के रसूल की बात मानने वाले नहीं है, तो अपने इमामों की बात मानने वाले। देखें कुरान में कहीं नहीं है, अल्लाह के रसूल के फरमान में कहीं नहीं है। अल्लाह के रसूल ने नमाज़ें पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, सहाबा ने पढ़ी हैं, सिखाई हैं, ऐसी चीज़ कोई नहीं है। ये बिदती लोग हैं, ये दीन के मुखालिफ हैं, ये यानी दीन से दूर करने वाले हैं। अब ये लोग ये नमाज जैसी इबादत में अपनी तरफ से इजाज़त दे रहा है, किसने इख्तियार दिया? लेकिन इजाज़त दे रहा है, लेकिन फिर भी ये मुवाहिद है, अहलुल हदीस कहलाने वाला है। देख लिया आपने इसको। चलो एक और चीज़ आपको हम दिखाते हैं, वो भी देख लीजिए। यही उमर सिद्दीक़ हैं, उनसे क्या पूछा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, उलमा इकराम के हाथ और पाँव ये चीज़ें चूमना, ये क्या जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमा के हाथ, पेशानियाँ, दाढ़ियाँ और उनके कदम ये चूमना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, और ये आइमा मुहद्दिसीन का भी तर्ज़ अमल रहा है। इस वजह से किसी आलिम दीन पर तान नहीं करना चाहिए, ये असबियत है या जहालत है। इस मसले से बंदा या नावाकिफ है और या उसको इल्म होते हुए वो किसी आलिम दीन के खिलाफ जो है
وہ جتھا گردی کرتا ہے جس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. علماء کے ہاتھ اور پاؤں چومنا بالکل درست اور جائز ہے. اب لیں بھائی، عمر صدیق نے ایک اور بڑی بات کہہ دی کہ علماء کے ہاتھ، پاؤں، پیشانیاں، داڑیاں یہ چومنا جائز ہے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی جناب عالم دین ہے، آپ اس کے پاؤں چومتے ہیں. اب پاؤں آپ کہاں چومیں گے؟ تو جھکیں گے نا، اس کے جائیں گے. کوئی کہے گا کہ بھائی کرسی پر بیٹھے تو آپ کو جھکنا پڑے گا نا، یا آپ اس کو اپنے سر سے اوپر کھڑا کریں کسی اور پھر وہاں سے آپ پاؤں چومیں گے. اب کوئی کسی کو بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں، دیکھیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ یوں جھک رہے ہیں، اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں. اب ان پر تو کفر و شرک کا فتویٰ آ جاتا ہے، لیکن یہاں جو اجازت دے رہے ہیں، کہ میں نے پہلے کہا نا کہ اگر کسی اور کی طرف سے ایسی چیز آ جائے، ہمارے علماء کی طرف سے ایسی چیز آ جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ، مشرک ہونے کا فتویٰ، دین کا دشمن، قرآن و حدیث کا مخالف کہا جائے گا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاؤں بھی چوم لو؟ اس کو یہ نہیں اجازت ہے نا، اس کو اجازت ہے. ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، پاؤں چوم لیں، جو کچھ کر لیں. اور یہ جو روکنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان میں عصبیت ہے. یہی کہہ رہے ہیں عمر صدیق صاحب. اب آپ انصاف سے کام لیجیے کہ ایسی چیزیں کوئی اور بتائے تو کیا اس پر کہا جائے گا، لیکن یہ پھر بھی موحد ہیں، اہل الحدیث ہیں، حق والے کہے جاتے ہیں. اب یہ اس نے یوں ہی یہ بات نہیں کہی. عمر صدیق نے اگر یوں ہی بات، کوئی سوال پوچھا گیا، ان کے علماء اس طرح کر چکے ہیں، اب ان کا دفاع تو کرنا ہے، ان کو بچانا ہے. عام طور پر ہمیں کہتے ہیں نا، عام طور پر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کا دفاع نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. اب ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، اس پر اعتراضات ہوئے تھے. اب یہ بھی جناب وہی بات کریں گے، ہاں چوم سکتے ہیں، جائز ہے، علماء کی مخالفت نہ کرو. بھائی کون سے علماء کی؟ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یوسف پسوری صاحب کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تھے یوسف پسوری صاحب، جھک کر ہاتھ چوم رہے تھے، جھک رہے تھے اپنے مولوی صاحب کے سامنے. ان کے کوئی شیخ ہے نا، ان کے سامنے جھک رہے. اب ان کو یہ جب جھک رہے ہیں تو ان کو بچانا ہے نا، ان کے حق میں بات کرنی ہے کہ ہاں بھائی کر سکتے ہیں. یہ تو ہاتھ چوم رہے تھے، پاؤں بھی آپ چوم سکتے ہیں، پاؤں چوم سکتے ہیں. اب یہی بات کسی اور سے ہو جاتی، علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند میں سے کسی سے ہو جاتی، پھر آپ دیکھتے کہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا، بہت کچھ کہا جاتا. لیکن یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. تو اس کو آپ کیا سمجھو گے؟ بات تو واضح ہے، میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. چلیں ایک اور آپ کو چیز دکھاتا ہوں، آپ سن لیجئے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایک اور چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری بتلایا گیا کہ آپ کا جو معالج ہے نا وہ مرزائی ہے، ڈاکٹر تے تساں مرزے نال کیتا ہویا، دی دعوت مبارک قبول کیتی ہوئی ہے. اینو پتہ لگ گیا مولانا ثناء اللہ کے ٹیکہ ہی نہ لا دے، اتھوں نکل چلیے کوئی زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے. شیخ الاسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مرزائی ہے، میں اس ہسپتال میں آتا نہ، علاج کرواتا نہ، لیکن اب نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر یہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے، میں مر نہیں سکتا جب تک مرزا نہ مرے. اب دیکھیں بھائی، اس طرح کی کوئی اور بات کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی اس نے تو قرآن کے خلاف بات کر دی، یہ تو علم غیب کا دعوے دار ہو گیا. یہ کہتا ہے کہ جب تک مرزا نہیں مرتا میں نہیں مروں گا. اگر کوئی کہتا، اب اس میں تو یہ باتیں کہیں گے بھائی دیکھیں یہ ایمان کا مسئلہ تھا، یہ اس نے مباہلہ کیا تھا، اس وجہ سے اسے یقین تھا، اس طرح باتیں. لیکن ایک دعویٰ کر دینا، کیونکہ بندہ تو اپنے ایمان پر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ کہے کہ میں کامل مومن ہوں. صحابہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں، صحابہ خائف تھے، وہ اس طرح کے دعوے نہیں کیا کرتے تھے. لیکن یہاں ایسی بات کہہ دینا، اب غیر مقلدین کو اجازت ہے، ان کے لیے جائز ہے. کوئی اور کہہ دے تو ناجائز ہے، کوئی اور کہے تو وہ مشرک بھی بن جاتا ہے، کافر بھی بن جاتا ہے، دین کا دشمن بھی بن جاتا ہے، قرآن و حدیث کا مخالف بھی بن جاتا ہے. ایک اور دیکھ لیجئے ویڈیو، ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے. لوگ آتے نا آل الحدیث مسلک چھوڑتا کوئی نہیں. میں کہا چھوڑ، جو چکھ لے، جو جان لے، جو پہچان لے، وہ چھوڑتا ہی نہیں. کیوں؟
انہوں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آگ ہے جہنم کی آگ ہے بعد الحق. اب بھائی بتائیں اس سے بہت بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہت بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ غیر مقلدین کو چھوڑ کر شیعہ بن رہے ہیں. بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں. شیعہ بن رہے ہیں. خود غیر مقلدین کا اقرار ہے کہ ان کی جماعت میں سے لوگ ملحد بن رہے ہیں. ملحد دہریے بن رہے ہیں. بریلوی بھی بن چکے ہیں. بہت سارے بن چکے ہیں. لیکن یہ تو کہتا ہے کوئی ہوتا نہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو بات کہتا ہے ایسی بات کہتا ہے اگر کسی اور یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی اور کسی اور جماعت کا بندہ کسی اور فرقے مسلک کا بندہ کچھ کہتا تو پھر اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا. اب یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ بھئی اہل الحدیث مسلک کو چھوڑنے کے بعد آگ ہے, جہنم کی آگ ہے. اتنی بڑی اس نے بات کہاں سے کر دی؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اہل حدیث کے علاوہ سارے جہنمی, یعنی سارے جہنمی. یہ بات کہاں سے لا رہے ہیں بھائی؟ اتنی بڑی بات کوئی اور کہہ دے تو اس سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا, اس سے تو اسلام سے خارج قرار دیا جائے. لیکن یہ پھر بھی ان کے بڑے شیخ ہیں, بڑے مقرر ہیں, بڑے خطیب ہیں, بہت کچھ ان کا نام ہے, بڑے علامہ ہیں. اچھا ہم پوچھتے ہیں بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سبتین شاہ صاحب آپ ممبر پر بیٹھ کر اپنی طرف سے یوں ہی ویسے جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہو, لوگوں کو دکھاتے ہم اہل الحدیث ہیں, قرآن و حدیث والے ہیں. کہاں لکھا ہوا قرآن میں یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے؟ 30 پاروں میں سے کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کون سا فرمان ہے؟ ذخیرہ احادیث میں سے کون سی حدیث ہے جس میں یہ چیز لکھی جو آپ یہاں بیٹھ کر ممبر پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن غیر مقلد پھر بھی اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے. اسے کافر نہیں کہا جاتا, اسے مشرک نہیں کہا جاتا, اسے دین کا دشمن نہیں کہا جاتا, اسے قرآن و حدیث کا مخالف نہیں کہا جاتا. یہی تو غیر مقلدین کی 2 نمبری ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.